سورۃ الحجر آیت نمبر 12 تا 18۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس اللہ نے اپنی قدرت کے اس قدر وسیع پیمانے پہ اس کائنات کے اندر زمین و آسمان کے نظام کی صورت میں ایک قسم کا جال بچھا دیا ہے، انسان لاکھ انکار کرنا چاہے تو پھر بھی انسان اللہ کی قدرتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے حوالے سے اور سابقہ اقوام کے حوالے سے کہ جنہوں نے اللہ کی ناقدری کی، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا ہم سے بھی شکوہ ہے کہ تم نے اپنے رب کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ وہ مہربان ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے دیکھا بھی، سنا بھی، استعمال بھی کیا۔ ہماری زندگی کے صبح و شام اسی کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے گزر کے زندگی تقریباً آخری موڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اپنی رب کی قدرت کو نہیں پہچانا۔ یہ مجموعی طور پہ اللہ کی ذات کا ہمارے اوپر شکوہ ہے اور گلہ ہے، وگرنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہمارے گھروں میں بے نماز ہوتے، ہمارے محلوں میں بے نماز ہوتے۔ ایک نماز ہی تو ہے جو کفر اور اسلام مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان پھر فرق باقی نہیں رہتا۔ ایک امتیازی جو خصلت، جو خوبی، جو علامت، جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ کافر بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو چیز فرق کرنے والی تھی۔ اللہ کی قدرتوں کو کئی لوگ استعمال کر کے دیکھ کے، اس کے عظیم کاراگری کو دیکھ کے مجبور ہو جاتے ہیں اس کے سامنے جھکنے کے لیے، لیکن کئی ایسے کہ جن کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے جائیں۔ یہ دیکھیں نا، ہم اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، دن اور رات کا نظام ہے، سورج کا آنا اور جانا ہے، یہ چاند کا آنا جانا، تارے رات کے وقت یہ چمکتے ہیں، دیگر اللہ کی قدرت کے عظیم شاہکار ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہم کیا سمجھیں کہ بس جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہم نے اسی طرح دیکھا، اس لیے یہ جو کہ دو ہیں، ان کو بنانے والا کوئی نہیں۔ حقیقت میں انسان اگر غور کرے، انسان کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے بخشا۔ انسان کا وجود ہی نہیں تھا، سرے سے اس کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اس ایک وقت تھا کہ کائنات کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کیا تھا؟ یہ اللہ کو ہی علم ہے۔ لیکن اس اللہ نے یہ زمین و آسمان کا نظام 6 دنوں میں ترتیب دیا، حالانکہ وہ ایک سیکنڈ کیا سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے اگر چاہتا تو بن جاتا، لیکن اللہ پاک نے ایک ترتیب اور ایک قانون کے مطابق ہر چیز کو بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور پھر اس خالق نے اس کائنات کا نظام روز اول سے جس طرح چلایا، اپنی مرضی کے مطابق چلایا، آج دن تک اس کائنات کے نظام میں کبھی خلل واقع نہیں ہوا۔ انسان اپنی طرف سے اچھی چیز بناتا ہے، لیکن اس کے اندر فرق باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک نہیں 1000 مثالیں موجود ہیں، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، آج دن تک کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کیا ہو یا غور کیا ہو، کبھی ہماری زندگی کے اندر ایسا کوئی دن گزرا ہو کہ چاند جو روٹین وائز ایک مہینے کے اندر پورا بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا جو پیریڈ ہے، دورانیہ ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا بدر کا، یعنی جسے ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کم ہوتا 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 بالکل باریک، یعنی اس کا وجود ظاہراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے دیکھا ہو کہ کبھی چاند ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہو اور ہم یہ بات سمجھنے پہ مجبور ہوں، لو جی آج اللہ کی قدرت بھی غائب ہو چکی ہے؟
حقیقت میں یہ بات نہیں ہے. اللہ نے جو نظام بنایا سورج کا دیکھ لیں، وہی ترتیب ہے، وہی انداز ہے. روز اول سے جب سے پیدا ہوئے ہم نے ہوش سنبھالا اس طرح سورج کو دیکھ رہے ہیں، مشرق سے شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنی قدرت کو بدلنا ہے تو ایک خاص وقت ہے جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کا بات وہی قیامت والی آ جائے گی. تو اس لیے اللہ کا نظام ہے، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ ہواؤں کا مسخر ہونا، یہ بلند و بالا پہاڑ، پھر اسی طرح آسمانوں کا اوپر نیچے 7 آسمان، درمیان میں خلا. فرمایا بغیر ترونہا بغیر عمد، بغیر پلر کے، بغیر ستون کے، بغیر نیچے کوئی سپورٹ دیے یہ ہوا فضا خلا کے اندر جو آسمان کھڑے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کو بنانے والا کوئی نہیں، ان کا نظام چلانے والا کوئی نہیں؟ یہ کس نے یہاں پہ کھڑے کیے ہیں؟ کون ان کو سنبھالا دیے ہوئے ہے؟ کون ان کو روکے ہوئے ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. تو پھر ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی پہچان رکھنی چاہیے. اللہ پاک نے ہٹ درم قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جو منہ مانگے اپنی طرف سے ڈیمانڈیں رکھ رہے ہیں نا کفار مکہ، تم یہ بھی کر کے دکھاؤ، یہ بھی کر کے دکھاؤ، یہ بھی کر کے دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں دن دہاڑے روشن سورج نکلا ہو، روشنی ہر طرف موجود ہو، ہم ان کے لیے آسمانوں پہ لے جانے کا انتظام کر لیں تو پھر بھی یہ اپنے آپ کے اوپر یقین نہیں کریں گے. آنکھیں ملتے ملتے کہیں گے لو جی آج تو ساڑھے تے پکا جادو ہو گیا. یہ ہے اس قوم کا حال. نہ ماننے والے اتنے ہٹ درم کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اندر خود ہی کہا نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے کہ ابو جہل تھا کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے، مجھے بتاؤ میں تیری نبوت کو مان لوں گا. مورخین نے لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کیا کمال کہ میں بتاؤں تم مان لو. کمال تو یہ ہے کہ تیرے ہاتھ کی جو چیز ہے جو چھپا لگا کے تم نے رکھی ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کیا ہوں. مورخین کہتے ہیں کہ ابو جہل وہیں پہ کانپنا شروع ہو گیا. ہاتھ کے اندر جو چھپائی اس نے مٹھی بند کی ہوئی کنکریاں چھپائی ہوئی تھی ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن پھر بھی نہیں مانا. جناب بلال حبشے سے چلے، حالات بھی کمزور ہیں. غلام اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اس وقت کے دور کا موازنہ تو کریں. آج کل تو پروفیشنل قسم کے ملازم ہوتے ہیں نا، لیکن اس وقت دیکھیں غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھی. غلام کو اپنی سر سے لے کے پاؤں تک کسی قسم کی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے جب تک اس کا مالک آرڈر نہ دیتا غلام کی جرت نہ تھی. لیکن جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ غلامی کی پرواہ نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ میرا گھر کا نظام کہاں سے چلے گا، خرچہ کہاں سے چلے گا، میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے کانوں میں پہنچی آپ نے کلمہ پڑھ لیا. پھر پتھر کھائے بلال نے کلمے کی خاطر، مارے برداشت کی کلمے کی خاطر، بلتے جلتے کوئلوں کے اوپر لیٹے کلمے کی خاطر، اسلام کی خاطر، قربانیاں دی اسلام کی خاطر. یہ کیا تھا کہ جب نہ ماننے والوں نے معجزات دیکھ کے بھی انکار کر دیا اور جو ماننے والے تھے اللہ پاک نے ان کے اوپر اللہ کے نبی کی دعوت کا اثر کر دکھایا. انہی باتوں کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ الحجر آیت نمبر 12 کے حوالے سے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم اس قرآن کو مجرموں کے دلوں سے گزار دیتے ہیں. اثر نہیں کرتا. جس طرح مور یافتہ لوگ نہیں ہوتے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ یہ مور یافتہ لوگ ہیں کہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود پتہ بھی ہے، اہل عرب تھے، عربی جانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے مور یافتہ لوگ ہیں چونکہ ان کے جی دل جو ہیں وہ اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے بلکہ یہ پروپیگنڈوں میں لگے ہوئے ہیں اسلام کو زیر کرنے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں پھر اسی طرح ہم ایک حجت قائم کرنے کے لیے کل کو یہ نہ کہیں اللہ سانو تے قرآن دی سانو قرآن آیا ہی نہیں، ہم نے تو قرآن سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن کو ان کے دلوں سے، مجرموں کے دلوں سے گزار دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ، یہ لوگ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے پہلے بھی
یہ لوگوں کا رویہ پہلے سے گزر چکا ہے۔ سابقہ جو انبیاء اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں، جو احکام شریعت نازل ہوئی، قوانین ان کے سامنے پڑھے گی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی حجت قائم کرتے ہوئے ایک وقت آیا، ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کفار مکہ کے حوالے سے تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آسمانوں میں سے کوئی ایک دروازہ آسمان کی طرف ان کے اوپر کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ اس دروازے کی طرف چڑھنا شروع کر دیں، سیڑھیاں کے لیے لگ جائیں، آسمان کا دروازہ کھل جائے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے آسمانوں کی طرف فرمایا چڑھنا شروع ہو جائیں۔ لَقَالُوا، پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، فرمایا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری نظروں کے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظریں دھوکہ کار ہیں، یہ نظر بندی نہ ہوتی۔ یہ وہی کہیں گے کہ آپس میں یار اس ہمیں یقین نہیں آتا، واقعی ہم آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس طرح ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اگر اس طرح بھی ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیں تو یہ پھر بھی یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے بل نحن قوم مسحورون، ہمارے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ اس طرح ہم زمین سے آسمان کی طرف جا سکیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یاد رکھو کہ ہم نے روز اول سے آسمانوں کو بنایا اور آسمانوں کے اوپر ہم نے برج بنا دیے۔ برج عربی زبان کے اندر بلند و بالا بلڈنگ، مضبوط قصر محل کو کہتے ہیں یا قلعوں کو کہتے ہیں، مضبوط جگہ، لیکن مفسرین نے یہاں پہ برج سے مراد آسمان کے تارے مراد لیے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس طرح آخری بارے میں ایک سورت بھی ہے، سورۃ البروج، برج والی سورت، تاروں والی سورت۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان میں اس طرح برج رکھ دیے، بنا دیے آسمان کی زینت کے لیے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو زینت والا خوبصورت مزین بنا دیا۔ کبھی کبھار نا موسم صاف ہو، بندہ گرمی کی موسم میں چھت کے اوپر لیٹا جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو حقیقتاً آسمان کے اوپر اس کے سینے میں جو تارے جو ہیں وہ چمکتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، تو انسان ایک دفعہ نا اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی ضرور تعریف بیان کرتا ہے، واہ اللہ کیا تیری قدرت کے مناظر ہیں، تو نے آسمان کے سینے میں اتنے بڑے بڑے، بعض تو ایسے بھی ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں، اب ان کو کیسے اللہ نے روکا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے، وگرنہ ایک چھوٹا سا پتھر آپ فضا میں اوپر ہوا کے اندر پھینکیں، ہلکا سا ہے، بالکل چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن وہ بھی ہوا کے اندر فضا کے اندر نہیں کھڑا ہو سکتا، زمین کی طرف وہ واپس پلٹ کے آئے گا۔ اور یہ بھی تجربہ کیا گیا ہے کہ جب آپ پتھر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جاتے ہوئے اس کی رفتار بے شک کم ہوگی، لیکن واپسی پہ جانے کی بنسبت اس کی واپسی کی رفتار زیادہ ہوگی۔ تو اتنے بڑے بڑے اللہ پاک نے آسمان کے سینے میں جو تارے سمو رکھے ہیں، جو چراغ بنا رکھے ہیں، آخر ان کو بھی روکنے والی کوئی قدرت والی ذات تو ہے نا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے دیکھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کے مناظر تمہاری آنکھوں کے سامنے بچھا دیے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر آسمان کو شیطان مردود سے حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ باقی ان آیات کی تفصیل چونکہ زیادہ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں، نیکسٹ درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو فہم عمل کی